وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسرى قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة رواہ البخاری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ فارس والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا تو فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے ملک کے امور کا حاکم اور والی کسی عورت کو بنایا۔ تو بنت کسریٰ یہ جب شیرویہ نے اپنے باپ پرویز کو قتل کیا اور پھر باپ کا رکھا ہوا زہر دوائی سمجھ کر پی لیا، وہ بھی مر گیا، تو اب شاہی خاندان میں حکومت چلانے کے لیے کوئی مرد نہیں رہا۔ تب ان لوگوں نے کسریٰ کی جو بیٹی تھی ارمیدخت نام تھا اس کو بادشاہ بنا لیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع آئی تو آپ علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح، فلاح اس کو کہتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ دنیا کی معیشت اور اقتصادیات بھی کامیابی سے ترقی کرے اور اچھے انجام کے ساتھ آخرت کے تمام امور بھی ترقی کرے۔ گویا دین اور دنیا کی بھلائی کو فلاح کہتے ہیں۔ عورت کی سربراہی سے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایسا ہو گیا۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم، بنگلہ دیش میں بھی عورت کو وزیر اعظم بنایا اور ادھر تو اللہ ہی آسانی فرمائے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عورت کی سربراہی نقصان دہ اور تباہ کن چیز ہے جو ناجائز ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورت بادشاہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور نہ قاضی اور جج بن سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کاموں کے سنبھالنے کے لیے کھلے عام باہر نکلنا پڑتا ہے تاکہ مسلمانوں اور عوام کے معاملات نمٹائیں، اور عورت تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو اس طرح نکلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے اور قضا کامل قیادت ہے، لہٰذا اس کامل قیادت کے لیے کامل مردوں کی ضرورت ہے۔ تو باہر کے اس حدیث میں بتایا کہ عورت کو اپنا حاکم بنانے والی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة على بیت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص کو اپنے رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، لہٰذا امام یعنی سربراہ مملکت اور حکومت جو لوگوں کا نگہبان ہے اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ مرد جو اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ عورت جو اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کے نگہبان ہے اس کو ان کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی، اور غلام مرد جو اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس کو اس کے مال کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی۔ لہٰذا آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ تو الا کلکم راع، راعی نگران اور نگہبان کو کہتے ہیں، اور رعیت اس کو کہتے ہیں جو نگہبان کے نگرانی اور حفاظت میں ہو۔ چنانچہ کسی ملک کی رعیت کو اس لیے کسی ملک کی رعیت کو اس لیے رعایا کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے سربراہ کی نگرانی اور حفاظت میں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں جس نگرانی کا ذکر ہے اس نگرانی کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کسی کے حکم اور قدرت کے ماتحت ہو، اور جو لوگ کسی کے حاکم کے ماتحت نہیں ان کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ مثلا ملک کے حاکم کے ہاتھ میں اس ملک کی رعیت کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، وہ اس رعایا کا مسئول ہوگا۔ اسی طرح گھر کا بڑا ذمہ دار ہوگا کیونکہ ان پر ان کا حکم چلتا ہے۔
مدرسہ ہے، مدرسے کا محتمم طلباء کا ذمہ دار ہوگا کیونکہ ان کے حکم کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرحلہ وار گھر کے بچوں پر گھر کی عورت کی سربراہی ہے اور خادم کی نگرانی آقا کے مال پر ہے۔ ان لوگوں سے قیامت میں ان کے ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہر شخص اپنے ماتحتوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے، یہ اس حدیث میں بتایا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قالوا فوابيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کو انبیاء علیہ السلام ادب اور تہذیب سکھایا کرتے تھے، چنانچہ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین کوئی دوسرا نبی ہو جاتا۔ اس طرح یک کے بعد دیگر انبیاء اپنی قوم کی تربیت کیا کرتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، البتہ میرے بعد امراء خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے جن کے ذمہ امت کے رہنمائی اور نگہبانی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب بیک وقت متعدد امراء ملک اور امت کے سیادت کے دعوے دار ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے تو اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے امیر کی بیعت پوری کرو، پھر دوسرے زمانے میں پہلے امیر کی، یعنی جب بھی بیک وقت مثلا دو امیر اپنی قیادت کا دعویٰ کرے تو اس امیر کی بیعت اور اطاعت کرو جو پہلے مقرر ہوا ہو، اور دوسرے کی مطلق پیروی نہ کرو، اور ان کے حقوق ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مخلوق کی نگہداشت اور حکومت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس کے بارے میں وہ خود ان سے پوچھ لے گا۔ تو تسوسهم الانبیاء مراد حکومت اور ولایت ہے جس میں امور مملکت کا سنبھالنا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يَصْلَحُهُ، یعنی اصلاح کے لیے کسی چیز کو سنبھالنا اور ان کی نگرانی کرنا۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ دینی سیاست کے سب سے زیادہ مستحق اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام تھے، اور آج کل کے ہمارے زمانے میں علماء اکرام ہے، کیونکہ کسی چیز کی دینی اور دنیاوی اصلاح علماء کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو سیاست جھوٹ اور نفاق پر قائم ہو اس کے ماہرین دنیا دار ہی ہے۔ اور یہ جو آخری جملہ وَلَا نَبِيَّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ جملہ واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اگرچہ وہ نبی ہوں گے لیکن حیثیت ایک امتی کی ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی نفی فرمائی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے پہلی نبی بن چکی تھے نا۔ تو اس حدیث میں بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، یہ فرمایا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔